بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وفي مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے 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 قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نماز
ساری نمازیں اللہ ہاں عبادت میں میرے دل کو لگا دے عبادت میں میرے دل کو لگا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے اخلاق میرا کردار ستھرا اللہ اخلاق اچھے میرا کردار ستھرا محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے استاد ماں باپ تربیوں ساتھ استاد ماں باپ تربیوں ساتھ یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ مجھ کو تو چلا دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جو ہر حامد کا پیارا محمود ہے۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، شوال المکرم کا پہلا جمعہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے بیان کا موضوع قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک سیکھنے کی فضیلت، پڑھنے کی فضیلت، اس کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کے، بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیلا جو لفظ ہے اس سے مزید تاکید فرما دی کہ قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اور تم قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیلا کے ساتھ تاکید ارشاد فرما دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ تجوید الحروف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، ومعرفت الوقوف، اور قرآن میں کس جگہ پہ ٹھہرنا ہے، کس جگہ پہ نہیں ٹھہرنا، کس جگہ پہ سانس لینی ہے، کس جگہ پہ نہیں لینی، اس سے مراد وہ ہے۔ تو قرآن پاک تجوید سے پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور تجوید جو ہے یہ شریعت کا علم ہے۔ تو جو بندہ یہ کہے نا کہ تجوید ایک کوئی نیا ہی علم ہے، اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، تو بعض صورتوں میں اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ تجوید یہ شریعت کا علم ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں کر سکتے، اور قرآن پاک نازل ہی تجوید میں ہوا ہے۔ جیسے دوسرے مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے پارے میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جو اس کا انکار کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اب اس آیہ مقدسہ میں جو ہے نا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جن کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر جلالین میں لکھا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ ای یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل کیا گیا، جیسے قرآن نازل کیا گیا۔ ایک تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے آداب جو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ دوسرا یہ کہ جیسے پہلے میں آیہ مقدسہ آپ کو بیان کر چکا کہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا چاہیے، یہ جو ہمارے ہاں عوام کے ہاں مجہول انداز ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایسے قرآن پڑھنا جیسے آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، اس کی آخری آیت صراط الذین، یہ ذال ہے جس میں سیٹی نہیں ہوتی، اس کو یوں پڑھ دینا صراط الذین، یہ غلط ہے، یا اس کو پڑھ دینا صراط الذین، یعنی غا کر دینا طا غا، یہ بھی غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے۔ یعنی سا ہے الف با تا سا، سا ایسا حرف ہے جس میں سیٹی نہیں ہوتی، اور سین ایسا حرف ہے جس میں سیٹی ہوتی ہے، اور صاد ایسا حرف ہے جس میں سیٹی بھی ہے لیکن اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ یعنی یہ قرآن کا علم سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ حالانکہ جب تینوں کے اوپر زبر آ جائے گی تو وہ بھی سا ہوگا، سین بھی سا ہوگا، صاد بھی سا ہوگا۔ فرق کیسے کریں گے؟ جو سا سے سا ہے وہ سا ہے، سیٹی نہیں ہوگی اس میں، جو سین سے ہے اس میں سیٹی ہوگی سا، اور جو صاد سے ہے
اس میں سیٹی بھی ہوگی، اس کو موٹا پڑھنا 100۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ تجوید سے پڑھنا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کتنے ہی ایسے قرآن پڑھنے والے اور امام، کیونکہ ہم ذرا دیہات میں ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، تو ہمارے دیہاتوں میں بعض امام ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھنا آتا، وہ امامت کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن غلط پڑھتے ہیں، معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب قارئ القرآن تلعنہ، کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ علماء نے، محدثین نے، شارحین نے اس کے حوالے سے لکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کون ہے قرآن پڑھنے والے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن صحیح نہیں پڑھتے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے نظریے اور ذہن کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، حروف کو غلط ادا کر رہے ہیں، حروفوں کو چبا رہے ہیں، اور عجیب و غریب طرح کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ تو پھر معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں پہلے ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، پھر پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کو سیکھنا یہ کتنا عظیم کام ہے۔ قرآن پاک سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتنی مشہور حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شارحین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے جو قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی سکھاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو قرآن پاک کے ہیجے سکھاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو قرآن پاک کے الفاظ کے، آیتوں کے معانی بیان کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہونے والے احکام مسلمانوں میں بیان کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو حدیث پاک پڑھتا ہے، سناتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو تفسیر قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، بیان کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، دیکھیں ذرا کتنی عظیم فضیلت ہے کہ میرے آقا وہ کریم آقا ہیں جو ہر ایک چیز کو جاننے والے تھے اور قیامت تک سب معاملات کو جاننے والے ہیں۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر مال والا ہے، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں وہ ہے، نہیں، فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ اکثر بیٹھتے تھے مسجد میں اور بچوں کو قرآن سکھاتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہی جو حدیث پاک ہے نا، اسی نے مجھے بٹھا رکھا ہے، جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ ایسا بھی آتا ہے حدیث پاک میں، بعض اوقات ہماری عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ شرماتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے، ان کے لیے بڑی پیاری حدیث پاک، سرکار نے ارشاد فرمایا، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے میں اسے اٹکنے آتی ہیں۔ اس کی یوں بھی شارحین نے شرح بیان فرمائی، یعنی قرآن تو پڑھتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، الفاظ ادا نہیں ہوتے، وَهُوَ شَاقٌ لَهُ، اس کے لیے بڑا مشکل ہے، یہ دشوار ہے۔ تو پتہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، لَهُ أَجْران، ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہیں، دگنا ثواب ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے، قرآن الفاظ نہیں آ رہے اس کی زبان کے اوپر، ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی چھوڑ نہیں رہا، پھر بھی کوشش کر رہا ہے، مشکل ہے، دشوار ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تو ہمیں اگرچہ یار ہماری عمر بڑی ہو گئی لیکن قرآن ہے،
قرآن وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ، میرے غلاموں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو کیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کثرت تلاوت قرآن سے دور کرو، موت کو کثرت سے یاد کر کے دور کرو، دل کا زنگ دور ہوگا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حقیقت میں قرآن اس وقت ہی پڑھا جاتا ہے صحیح، اور اس وقت ہی ثواب ملتا ہے جب ہم ایسے انداز میں پڑھیں جیسے قرآن نازل کیا گیا، اور وہ قرآن تجوید کے مطابق نازل کیا گیا ہے۔ میں کتنے ہی ایسے افراد کو جانتا ہوں، میرے ساتھ ہی الحمدللہ میرے پاس پڑھنے والے میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، 3-4 آفیسر ابھی تقریباً یہ پچھلے 1.5 سال میں نے ان کو اس عمر میں قرآن پاک پڑھایا۔ 45 سال اس کی، ایک کی عمر تھی، ایک کی 50 سال تھی، ایک کی 50 سے بھی اب ہوگی، زیادہ ہوگی۔ کیا تھا؟ شوق تھا، جذبہ تھا، ولولہ تھا کہ یار میرے رب کا قرآن ہے، مجھے صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور گائے ابھی بھی وہ قرآن پاک سناتے رہتے ہیں۔ یہ عشق اور لگن اللہ کے پاک کلام سے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، حقیقت میں ہم جتنا وقت قرآن پاک سیکھنے میں خرچ کریں گے نا، وہ عبادت میں۔ جی ہاں، حدیث پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس کو تلاوت قرآن نے مجھ سے سوال کرنے سے روکا، میں اسے وہ بھی عطا کروں گا جس کا اس نے سوال نہیں کیا۔ آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، صبح بھی تلاوت قرآن، شام بھی تلاوت قرآن، ہر وقت تلاوت قرآن، اللہ فرماتا ہے میں اسے وہ بھی عطا کروں گا جو نہیں مانگ سکا، جس کی دعا نہیں کی، یعنی اللہ اس کے سارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ نماز میں تلاوت قرآن کرنا یہ نماز کے علاوہ سے بہتر ہے۔ نماز میں تلاوت قرآن کرنا یہ سب سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی جل مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو بیٹھ کر اسے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک جو ہے نماز میں تلاوت کرنا یہ نماز کے علاوہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے، اور نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، بعض اوقات ہمیں وقت ملتا ہے نا، نماز کے بعد ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ ہماری تسبیح، تحلیل اور بقیہ اذکار وغیرہ کرنا اس سے بہتر ہے تلاوت قرآن کرنا، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، یہ تو قرآن کا جز ہے، اور قرآن کل ہے، قرآن تو سارا کا سارا ہی عبادت سے بھرپور ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ ہمیں یہ شوق نصیب کرے۔ آپ نیت کریں، یہ جن کی بڑی بھی عمر ہوگی نا، یار قرآن پاک سیکھو۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تفسیر نعیمی کے حوالے سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سرکار کی بارگاہ میں 12 سال میں، کتنے؟ 12 سال میں آپ نے سورہ بقرہ سیکھی۔ کیا سیکھا اور کیا سکھایا گیا ہے؟ کیسے میرے آقا نے علم کے دریا سکھائے، اور کیسے علوم سے مالا مال فرمایا۔ عرصہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر اس سے کیا چمکتی کیا ہے؟ محبت قرآن چمکتی ہے، قرآن کو سیکھنا چمکتا ہے، قرآن کی لگن جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام قرآن سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ پڑھنے کا انداز آپ دیکھ لیں، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، صحابہ کرام کا زندگی کا انداز اگر آپ پڑھیں نا تو یہ آتا ہے۔ کئی اولیاء کرام ایک دن میں قرآن پاک پڑھتے، کئی ایک دن ایک رات میں پڑھتے، کوئی 2 دن میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ 7 دنوں میں قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے، 7 دنوں میں
قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی منزلیں بھی ساتھ ہیں نا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کیسے عاشق قرآن تھے، کتنی محبت سی قرآن سے۔ اور آج ہمارا کیا سسٹم ہے؟ ہمارے ہاں کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، کئی تو پڑھتے ہی نہیں نا، مسجد میں ہی نہیں آتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، کچھ ہی نہیں کرتے۔ کئی پڑھتے ہیں تو وہ بھی قرآن مشکل ہے، کئیوں کو آتا نہیں، تو پھر وہ سیکھتے نہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل قرآن ہیں یہ اللہ والے ہیں۔ اہل قرآن کیا ہے؟ اللہ والے ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہی اللہ والے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ایسا بھی آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن ہوگا، جس چمڑے میں قرآن ہوگا اسے آگ نہیں جلائے گی۔ اس چمڑے سے مراد کیا ہے؟ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد دل ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دل ہے، یعنی جس دل میں قرآن پاک کی مبارک آیتیں چمک رہی ہوں گی، قرآن پاک اسے یاد ہوگا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اور کئی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے، کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ شان نصیب ہوگی کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ کیا یہ کافی نہیں؟ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کا عالم ہے، یہ معزز مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بعض شارحین نے ایسا بھی لکھا کہ معزز مکرم فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا اس کا حشر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ ہمت کریں، قرآن سیکھیں۔ ایسا نہیں کہ اسباب نہیں، اللہ اسباب بنا دے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا یہ جو مدرسہ ہم نے افتتاح کیا ہے، پہلے یہاں تھا ہمارا مدرسہ، اب ہم نے کنورٹ کر دیا وہ سامنے، جب وہی مدرسہ وہی نام ہے، جامعہ رضویۃ تجوید القرآن۔ تو انشاءاللہ جو قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں وہاں 24 گھنٹے ایک قاری صاحب موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو اپنے اس عشق کو، اپنے قرآن کی لگن کو اور اپنی اس پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں کہ دین کا نور، قرآن کا نور، اس کی روشنی ہمارے دلوں میں پھیل جائے، ہمارے دل و دماغ روشن ہو جائیں، تو وہ کوشش کریں، جا کر استادوں سے ٹائم لے لیں اور آپ بھی قرآن پڑھنا سیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ قرآن سیکھیں، پھر دیکھیے گا کیسی برکتیں ملتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے صدقے، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کو شان عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی ادنا سے ادنا ذات کا کوئی شخص ہو، کوئی آدمی ہو، لیکن جب قرآن اس کے سینے میں آ جاتا ہے، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، قرآن کا عالم بن جاتا ہے، تو ہمارے گاؤں میں، قبیلے میں، خاندان میں پتہ کیا ہوتا ہے، بزرگ جو بڑے ہوتے ہیں وہ سبھی کہتے ہیں یار اس کو اللہ نے چن لیا ہے، اس کو ممبر پہ بٹھاؤ، اس کو اللہ نے چن لیا، اسے ممبر پہ بٹھاؤ، اسے آگے مصلی کے اوپر بٹھاؤ تاکہ ہمیں نماز پڑھائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ویدع بہ آخرین، اور بہت ساری قوموں کو اس کے ذریعے گرا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ شارحین فرماتے ہیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سکھانے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، شب و روز ان کی رات ہی نہیں ہوتی جب تک قرآن نہ پڑھا جائے، ان کی صبح ہی نہیں ہوتی جب تک قرآن نہ پڑھا جائے، ان کے ایام نہیں گزرتے جب تک قرآن سیکھا نہ پڑھا جائے۔ تو فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، انہیں شانیں عطا فرماتا ہے، عظمتیں عطا فرماتا ہے، اور دوسرے وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، یعنی کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے گرا دیا جاتا ہے، ان کے مقام جو ہیں پست ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن سے محبت کرنے والے نہیں۔
قرآن سے محبت کرنے والے نہیں، قرآن سیکھنے والے نہیں، قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ایسا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کو غلافوں میں، 7 غلافوں میں، 10 غلافوں میں لپیٹ کے اپنے گھر میں ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں؟ سال کے بعد، 6 مہینوں کے بعد جب مٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت یہ مٹی بہت زیادہ ہو گئی، تو پھر جھاڑ کے دوبارہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرو یار۔ یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احادیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ، سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ صبح وہ 2 یا 3 اونٹنیاں لے کر آئے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک چاہے گا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صبح قرآن پاک کی 1 آیت سیکھ لینا، 2 آیتیں سیکھ لینا۔ جو بندہ 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، یہ 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جو 3 سیکھتا ہے، یہ اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں اونٹ کی قیمت کیا تھی، قیمتی ترین جانور۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 آیتیں کوئی سیکھتا ہے، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 سیکھتا ہے، 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 4 سیکھتا ہے، 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے علماء کرام، مفتیان اعظام کیا کرتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد درس قرآن رکھتے ہیں کہ انہیں قرآن سکھایا جائے، قرآن کی تفسیر سکھائی جائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن سیکھیں، اپنے اندر یہ درد پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایسا نہ ہو یار یہ زندگی کا سسٹم ختم ہو جائے، یہ ہمارے جو اللہ نے ہمیں 60 سال دیے، 40 دیے، 50 دیے، یہ ختم ہو جائیں، اور یوں ہی ہم بس افسوس سے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہی مارتے رہ جائیں، آخر وقت تک قرآن صحیح نہ سیکھ پائیں۔ قرآن کو صحیح سیکھیں۔ آپ نے سیکھا ہوگا، کئیوں نے قرآن پڑھا ہوگا، لیکن کبھی تو ایسا کریں نا یار، کسی قاری صاحب کو قرآن سنا کر تو دیکھیں۔ قرآن پاک سننا یہ سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک سنایا، یہ بھی سنت ہے۔ تو یار ہماری شان کو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، لوگ یہی کہیں گے کہ جناب حاجی صاحب، قاری صاحب کو قرآن سنا رہے تھے، تو کیا یہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، کئی ایسے نمازی ہوتے ہیں کہ جن کی نماز میں بڑی بڑی اغلاط ہوتی ہیں، لیکن وہ چل رہے ہیں، بس آلریڈی جو ہے نا ان کا سلسلہ چل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تڑپ نہیں پیدا ہوتی کہ یار میں اپنی نماز درست کر لوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہی ہو سکتی کہ یار میں بڑا ہو گیا، اور لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں یار، میں پہلے حدیث پاک آپ کو سنا چکا کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے میں اسے اٹکنیں آتی ہیں، قرآن صحیح ادا نہیں ہوتا، حروف صحیح نہیں پڑھے جاتے، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ لہو اجران، اس کے لیے دگنا ثواب ہے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ پھر قرآن میں اگر آپ کوشش کر کے قرآن کو سیکھتے ہیں، صورتیں یاد کر لیتے ہیں، تو قرآن اگر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، کتنی عظیم عبادت ہے، کتنا عظیم الشان ثواب ہے۔ کئیوں کو صرف سورہ اخلاص آتی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں یار قرآن پاک کے آخر میں، 10 صورتیں یاد کر لیں، 12 کر لیں، 20 یاد کر لیں، تو کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ کیا وہ جو حدیث پاک ہے کہ جس چمڑے میں قرآن ہوگا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم نے 10 صورتیں بھی یاد کر لی تو بظاہر اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اس کے مطابق ہم اس فضیلت میں تو آ گئے، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن سے محبت کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے۔ اور قرآن پاک بچوں کو سکھانے کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من قرأ، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فی، اور جو قرآن میں ہے اس کے اوپر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامت، اللہ اسے قیامت کے دن تاج پہنائے گا، قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔ اور پتہ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی، اس تاج کی چمک دھمک وہ سورج کی روشنی چمک دھمک سے بھی زیادہ ہوگی۔ اندازہ لگائیں کتنی شان ہے، کتنی آن ہے۔
تو قرآن پاک اپنے بچوں کو حفظ کروائے آپ، حافظ قرآن بنائیں، بعمل حافظ قرآن بنائیں، انشاءاللہ اس کے ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی ملیں گے اور انشاءاللہ شانے بھی ملیں گے۔ اللہ انشاءاللہ اگر نصیب میں ہے تو ایک دن ایسا آئے گا آپ کا بچہ عالم دین بن جائے گا، اس کے پیچھے سینکڑوں نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ قرآن و حدیث بیان کرنے والا بن جائے گا، پیارے دین کی پیارے فرامین لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو کیا ہے حدیث پاک میں، الدال الخیر کفاعلی، کہ نیکی کے اوپر رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے، اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کے لیے، حدیث پاک ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھیں۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھا، خوبصورتی کے ساتھ نہ پڑھا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، کہ ہر چیز کے لیے زیور ہے ایک، بے شک ہر چیز کے لیے زیور ہے، اور قرآن کا زیور کیا ہے؟ اسے خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو خوبصورت خوش الہانی، اس سے مراد کیا ہے؟ اچھی آواز میں پڑھنا مرحبا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن پڑھے تو اس کے اثرات ظاہر ہوں، کہ خوف خدا بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہو۔ اور میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو تو رویا کرو، قرآن پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، زجنوا القرآن باصواتکم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ تو اس سے مراد ہی کیا ہے؟ قرآن خوش الہانی سے پڑھنا۔ یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جتنا خوبصورت قرآن پاک مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا کسی کا بھی حکم نہیں دیا گیا۔ سب سے زیادہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پاک خوبصورت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا تو انداز عجیب و غریب ہے نا۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا ارادہ ہو علم سیکھنے کا، سب سے پہلے قرآن میں غور و فکر کرو، سب سے پہلے قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سیکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھو، وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ، اور اس کے جو عجائبات ہیں ان میں غور و فکر کرو، اس کے معانی کو سمجھو، سوچو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن سیکھنے کا ہمیں جذبہ پیدا کرنا ہوگا، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ یار ہم اس اتنی پیاری زندگی میں اس عظیم ترین عبادت سے محروم ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں آپ کا واقعہ یہ موجود ہے کہ آپ ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے۔ آپ فوت ہو گئے۔ آپ اپنی زندگی میں یوں بھی بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس، بڑی بڑی مسجدیں ہوا کرتی تھی اور ستون بھی بہت کثیر ہوا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ نہیں ایسا، یہ ذوق تو ہمیں کتب میں ملتا ہے نا۔ صحابہ جو 7 دن میں ایک قرآن پاک پڑھ لیتے، کئی بزرگان دین 4 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں، 2 دن میں، 1 دن میں پڑھ لیتے۔ یہ ذوق ہے تو پڑھتے نا، عشق ہے، لگن ہے تو پڑھتے نا، محبت قرآن ہے۔ تو بہرحال آپ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ عاشق قرآن تھے آپ، بڑی تلاوت کرنے والے تھے۔ آپ فوت ہو گئے تو جب آپ کی تدفین کی جا رہی تھی تو اچانک ایک اینٹ جو ہے نا وہ سرک گئی۔ تو کسی نے کیا دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ جو بھی آپ کی قبر کے پاس سے لوگ گزرتے تھے نا، وہ سنتے تھے کہ آپ کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ ایسے عاشق قرآن۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی، محبت کرنے والے کی، عشق کرنے والے کی، لگن کرنے والے کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، کہے گا اے مالک و مولا، میں نے اسے سونے نہیں دیا،
میں نے اسے سونے نہیں دیا، فشفعنی فی، آج میری شفاعت، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ قبر میں اس کا بچھونا جنتی بچھونوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ نغمہ سننے کا موقع ملے گا، نم کا نومت العروس، آج سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے کمرے میں سوتی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک ہے کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں نا، جیسے وہ سرکار کی حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن پاک پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنی منزلوں کو طے کرتے جاؤ۔ اور یہ ساتھ میں حکم ہوگا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج قرآن ایسے پڑھ کے سناؤ جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے، ذوق اور شوق کے ساتھ یار قرآن پڑھو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے آدھے گھنٹے میں پارہ ختم ہوتا ہے، نہیں 15 منٹ میں ہو جائے، سارے وقت ہی یار اللہ کے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اسے یہ کہا جائے گا فَإِنَّ مَنزِلَكَ، تیرا آخری درجہ، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ 6000 کتنی آیتیں، شان سرور نہ آ گیا یار زندگی کا، قرآن سے محبت کرنے کا لطف نہ مل گیا؟ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سیکھیں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں بالخصوص نا دنیا میں ٹینشنیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی قضیت حوائج، اس کی اللہ ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی، اور بھی مختلف صورتوں کے بھی فضائل ہیں اور پورے قرآن پاک کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزارنا چاہیے کہ جس میں ہم قرآن نہ پڑھ سکیں۔ ہر دن ہمارا ایسا گزرے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، یہ ہمیں جو ہے نا فضیلت یہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یار میرا کوئی دن ایسا گزر جائے کہ میں قرآن سے محروم ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ۔